وہ حضرت علی مرتضیٰ، وہ سید کائنات، وہ حسن مجتبیٰ، وہ حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہم کے ابتدائی احوال کو قرآن کریم کی آیات کے روشنی میں دیکھو۔ انہوں نے ایک عمل کیا، یتیم، مسکین اور اسیر کو ایک ایک کر کے 3 دن تک اپنے افطار کے موقع پر جو کچھ تیار تھا وہ ساری روٹیاں دے دی، اور کسی کو کچھ نہیں کہا۔ جا کر حبیب سے بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں اے نانا جان آج ہم نے اپنی کھانے کی روٹیاں فقیر کو دے دی ہے، نہیں کہتے۔ ایسا اخلاص ہے کہ اس کیفیت کا اظہار خود حضور سے بھی کرنا نہیں چاہتے، مگر عرش کا مالک فرماتا ہے اے جبریل جاؤ، میرے مصطفیٰ کی آل نے، مصطفیٰ کی اہل بیت نے، مصطفیٰ کے داماد نے، شہزادی نے، نواسوں نے اور ان کی کنیز فضہ میں جو سخاوت کا دریا بہایا ہے، یتیم، مسکین اور اسیر کو کھلا کر جو انہوں نے ہمیں راضی کر لیا ہے، ہم اب ان کے اس واقعے کو تاریخ کا قصہ بننے نہیں دیں گے، قرآن کا حصہ بنا دیں گے۔ تاریخ کا قصہ بنے گا تو کہیں گے یہ تاریخ میں فلاں راوی ہے، فلاں مورخ ہے، اس پر کلام ہے، اس کے حافظے پہ فرق ہے، اس کے تقوی اور طہارت کے بارے میں چیمہ گوئیاں کی گئی ہے وغیرہ ذالک، مختلف باتیں کہی جائیں گی۔ اللہ فرما رہا ہے نہیں، ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ادھر ہو گیا واقعہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کھلانے والوں کا بھی ذکر ہے، کھانے والے کا بھی ذکر ہے۔ یہ کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں یتیم کو، مسکین کو اور اسیر کو۔ ایک دن یتیم آیا تھا، ایک دن مسکین آیا تھا، ایک دن اسیر آیا تھا، قیدی آیا تھا۔ اور واقعہ معلوم ہے اس لیے واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، اشارے میں بول رہا ہوں۔ تینوں کو آپ نے برابر اپنے اپنے حصے کی روٹیاں دے دی، حالانکہ ایک روٹی دے کر ایک رکھ سکتے تھے۔ حضرت علی اپنا حصہ دے کے فاطمہ تو زہرا اپنا حصہ رکھ سکتی تھی۔ اگر دونوں والدین دے چکے تھے تو شہزادگان کا حصہ رکھا جا سکتا تھا، مگر وہ تنہا سخی نہیں ہے، ان کے گھر کا ہر شہزادہ سخی ہے، بلکہ ان کی دہلیز پر رہنے والی، ان کے در دولت پر خدمت گزاری کرنے والی وہ فضہ صاحبہ رضی اللہ عنہ بھی کتنی سخیہ ہے۔ مالکنی کو دیکھ اپنا حصہ دے دی تو وہ بھی خادمہ کہتی ہے مالکنی آپ نہ کھا کر دے دے تو میں اپنا کھانے کے لیے اٹھاؤں، یہ مالکنی کی شان کے خلاف ہوگا۔ جیسا آقا ہوتا ہے ویسا ہی غلام ہوتا ہے، لہٰذا وہ بھی دے دی، اور دینے کے بعد پڑوسیوں سے بھی نہیں ذکر کی۔ یہ واقعہ اتنا مخفی طور پہ ہوا کہ افطار گھر میں ہو رہا تھا، کوئی باہر کی دعوت نہیں تھی، بند کمرے کا معاملہ تھا، اور جو فقیر لیا اس کو بھی نہیں معلوم کہ گھر میں جو تھا پورا مجھ کو دے دیا گیا ہے۔ اسے کیا معلوم، وہ سمجھا کچھ دیے کچھ رکھے ہوں گے، اور اس نے بھی آ کر پورا دے دو نہیں کہا، اس نے کہا السلام علیکم اہل بیت مصطفیٰ، جو اللہ نے آپ کو کھلایا اس میں سے کچھ مجھے بھی کھلاؤ، جو اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے دو کہا، اس میں سے دو، وہ دے دو نہیں کہا، اس میں سے مانگا، آپ نے کہا سے نہیں، یہ جو کچھ ہے سب لے لو، جاؤ دے دیا آپ نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جبریل ذرا جاؤ میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچو اور میرا یہ کلام بلاغت نظام سنا دو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کہ ایسے پاک باز ہیں یہ حضرات کہ جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں یتیم و مسکین و اسیر کو، اور کھلا کر کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ کھلانے کا فعل یہ بھی چھپا ہوا تھا، جو کھلائے وہ صرف گھر والوں کو معلوم، کسی اور کو نہیں معلوم، مگر اللہ نے فرمایا میں پوری دنیا کو سنا دیتا ہوں۔ قرآن ہمیشہ پڑھا جائے گا، تمہاری سخاوت کا چرچا ہوتا ہی رہے گا، تمہاری فیاضی کا ذکر ہوتا ہی رہے گا۔ آیات اپنے خصوصی پس منظر میں ان کے لیے نازل ہوئی، مگر الفاظ کا عموم سب کے لیے ہے، ہر مسلمان جو یہ کرے گا اس کے یہ تعریف و توصیف ہے، لیکن آیت کا شان نزول کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، شان نزول بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ تو اب اللہ پاک فرما رہا ہے یہ یتیم مسکین اور اسیروں کو کھلاتے ہیں، یہ پوشیدہ چیز تھی اللہ نے بتائی۔ اس سے زیادہ پوشیدہ کیا تھی معلوم، دل میں کیا ارادہ تھا یہ کسی کو بھی نہیں معلوم۔ حضرت علی نے نہیں کہا تھا اے فاطمہ میں نے اس لیے کھلایا ہے، حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے نہیں کہا تھا کہ اے میرے شوہر نامدار میں نے اس نیت سے کھلایا ہے۔ حسنین کریمین دونوں بھی اپنی امی جان اور ابا جان سے نہیں کہتے ہم نے ابا جان امی جان اپنے حصے کی روٹی اس نیت سے دی ہے، اور ان دونوں بھائیوں نے آپس میں بھی ڈسکس نہیں کیا کہ بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی یہ کہہ رہے ہوں کہ بھائی حسن صاحب یہ جو میں روٹی اپنے حصے کی دیا صرف اللہ کے لیے دیا، یا امام حسن اپنے بھائی سے کہہ رہے ہوں بھائی حسین میں نے اپنے حصے کی روٹی جو دے دی اللہ کے لیے دی، دونوں بھی آپس میں نہیں بول لی ہے۔ اتنی پوشیدہ بات دل ہی میں رہ گئی تھی، مگر اللہ فرما رہا ہے نہیں، تمہارے دل میں جو پوشیدہ جذبہ ہے میں قرآن کا حصہ بنا دیتا ہوں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ کھلاتے ہیں اور کہتے کیا ہے دل میں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ یعنی کھلاتے وقت یہ بولے نہیں، جو دل میں سوچتے ہیں وہ اللہ بتلا رہا ہے، یعنی یتیم مسکین اور اسیر کو دیتے وقت یہ نہیں بولے اے فقیر ہم اللہ کے لیے تجھ کو دے رہے ہیں، اس کو تو اٹھا کے دے دیے، مگر اللہ فرما رہا ہے دیتے وقت دل میں کیا تھا، ہم تمہیں اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اور اللہ کے لیے دیے تو ان سے کوئی اس سے فائدہ حاصل کریں، یہ خیال آئے گا کیا؟ نہیں آئے گا نا، مگر آگے وہ خود ڈکلیئر کر رہا ہے قرآن
یہ بھی کہہ رہے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم لوگوں سے یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی صلہ دو، ہم روٹی تم کو کھلائے نا، تم ذرا گھر میں جھاڑو دو، تم برتن دھو دو، یا ہمارا فلاں کام کر دو، نہیں، لا نرید منکم جزاء، ہم اہل بیت ہیں، ہم مصطفیٰ کے گھرانے والے ہیں، ہم کوئی فعل کر کے اس سے فائدہ حاصل کرنا، جس کے ساتھ سلوک کر رہے نہیں چاہتے، لا نرید منکم جزاء، کوئی ہم تم سے صلہ لینا نہیں چاہتے، جسمانی محنت بھی کروانا نہیں چاہتے، بس ہم اللہ کے لیے دے دیے۔ اس کے بعد کا لفظ سنو ولا شکورا، یہ تو کوئی خدمت لینا تو بڑی بات ہے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم یہ کہو حضرت شکریہ آپ نے ہمیں روٹی دے دی، حضرت ہم بھوکے تھے ہمیں آپ نے کھلا دیا، کہا نہیں، شکریہ کے الفاظ بھی سننا نہیں چاہتے ہم بس اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ سخاوت و فیاضی کا گھرانہ، اور جو کھلا پلا کے کسی سے کوئی صلے کا تقاضا نہیں کر رہا ہے وہ گھرانہ،